وہ رشتہ دار جن سے پردہ کرنا فرض ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ جو رشتہ دار ہوتے ہیں خاندان میں، ان سے پردہ کرنا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ مسلمان ہو تو۔ اب بار بار ایک اجنبی انسان آپ کے گھر آ رہا ہے، آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے، آپ کی کوئی بھی نہیں رہا ہے، تو اس میں آ کے شیطان بہت ہی ولولاٹ ہوتا ہے نا، وہ ڈال دیتا ہے۔ کوئی بھی غلط کام کرو بلکہ ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ہر ایک چیز سے وہ بچا کے رکھیں۔ تو وہ آ کے اجنبی ہوا انسان، تو اسے کتنی دور رکھنا ہے اتنی ہی دور رکھنا ہے۔ اب چاچا ذات ہوئے، چاچا کا بیٹا، چاچا سے پردہ نہیں ہے، ابا کے بھائی ہوتے ہیں، وہ چاچا سے پردہ نہیں ہے، مگر چاچا کے جو بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتے ہیں، ان سے باقاعدہ ہمیں پردہ کرنا چاہیے۔ ہماری آنکھ اگر اس طرف جا رہی ہے تو ہمارے آنکھوں کو نیچا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ میں نہیں بول رہی ہوں، یا کہ قرآن میں آ کے چکا ہے۔ اب رہا پھوپھی ذات، میں پھوپھی ہوں، کسی بھائی کی بچے کی پھوپھی ہوں، تو میرا جو بیٹا ہے تو اس سے بھی پردہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ پھوپھی ذات ہو گیا، اور اس کے ہسبینڈ جو آتا ہے پھوپا، اس سے بھی پردہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اب یہ خون کا رشتہ کبھی بھی نہیں آتا ہو، تو آ کے ہمیں چاہیے کہ ہمیں پردہ کریں اور ہماری آنکھوں کو ہمیشہ نیچے کی طرف رکھیں۔ اور ماموں ذات، ماموں سے پردہ بالکل نہیں ہے، تو ماموں سے بات کریں، ماموں سے آئیں، کیونکہ ماں سے خون ہوتا ہے لگ کے۔ تو ماموں ذات جو ماموں کے بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتے ہیں، اور ان سے پردہ، بالکل پردہ کریں۔ اگر کریں بھی تو تھوڑی بات کریں، اور کوئی ساتھ میں ماموں ہو یا مامی ہو، اس میں ساتھ میں رکھ کے بیٹھ کے بات کریں، تو اس میں آ کے ہمارا پردہ ہوتا ہے۔ تو اگر دونوں ہی اس میں سے بات کریں تو اس میں سے ہمارا پردہ ٹوٹ جاتا ہے، اور شیطان جو ہے اس کی جو داخلہ اس میں ڈال دیتا ہے، اور ذہن میں غلط چیزیں آتے ہیں، اور بہت سارے چیزیں آپ تو بہت اچھے سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ میرے پیارے دوستوں۔ اب خالہ ذات آیا، تو میں کسی کی خالہ ہوں، تو میرا جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ بھی، اس سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کے بچوں سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ تو ہمیں یہاں پر اسلام کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ پاک سچی بھی میں یہ بات بولنا چاہ رہی ہوں کہ جو بھی ہمارے ماں باپ ہیں، ماں باپ تھے، وہ آ کے ہمیں اتنی اچھی تربیت دیے، اتنی اچھی تربیت دیے کہ میں وہ کچھ بول نہیں سکتی۔ آج بھی ہمارے میں وہ چیز آ کے اندر سے، وہ خون جو ہے آج بھی وہی ہے۔ ہم کہیں بھی جاؤ تو ہمارا پردہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ پاک، ہم کہیں بھی جائیں تو ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکشن کرنے چاہیے، پردے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آنکھوں کا بھی پردہ ہوتا ہے تو ہمارا جسم کا بھی پردہ ہوتا ہے، تو ہمیشہ پردے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور ایک بار اگر دیکھ لیا تو معافی ہے، دوسری بار نہیں، معافی بالکل نہیں۔ یہاں نہیں تو اللہ کے پاس نہیں۔ دنیا میں اگر آپ چھوڑ دیے جائیں گے، مگر مرنے کے وقت منکر نکیر پوچھے جائیں گے تمہارے اعمال نامہ، جو بھی تم چھپکے کرو ہو، کچھ بھی کرے ہو، تو ابھی بھی ہمیں ٹائم ہے کہ ہمیں معافی کرنا چاہیے ہر ایک چیز کے لیے۔ تو دیور بھابھی کا رشتہ آتا ہے، تو دیور اور بھابھی کا جو رشتہ ہے وہ خون کا رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ جو اپنے بھائی کو رشتے میں آتا ہے تو اس کی بیوی ہوتی ہے، تو دیور اور بھابھی کا بھی حجاب ہوتا ہے۔ تو ہمیں لمٹ آگے کراس نہیں کرنا چاہیے، اتنا ہی لمٹ کرنا چاہیے۔ یہ آ کے میں نہیں بول رہی ہوں، اسلام کہہ رہا ہے۔ تو اسلام میں جتنے بھی جو چیزیں ہیں، باریکیاں ہیں، ہمیں اگر فالو کریں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اب رہا جیٹ، جیٹ جو ہوتے ہیں، جیٹ بھائی سے بڑے ہوتے ہیں، تو ان سے ہمارا کنیکشن جو ہوتا ہے دور کا ہوتا ہے، نہ ہی خون کا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے کہہ دیا کہ ہمیں ان سے بھی پردہ کریں، جیٹ جو ہوتے ہیں ان سے بھی پردہ کریں۔ تو
ہمیں جتنا بھی پردہ کریں گے ہمارے لیے اور ہمارے آنے والی نسلوں تک وہ اچھا ہی رہے گی۔ تو یہاں پر بہنوئی آتا ہے۔ جو بہنوئی ہے، جو بہن کا ہسبینڈ ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، ان سے ہمیں پردہ کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ دیکھو آپ ایک دوسرا خون ہے، تو ان کا اور ان کا ماں باپ کا بچہ دو ایک ہی بہن ہے ایسا کچھ بول دیتے ہیں۔ آج کل تو بہت عام ہو گیا ہے، تو کس سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں، کسی بھی یہ کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو پرانا زمانہ ہے، پرانا زمانہ نہیں ہے یہ، مگر آج بھی بہت سارے چیزیں ہوتے ہیں، غیر غلط چیزیں ہوتے ہیں۔ اس سے آ کے کہیں لڑکی نہیں بول سکتی، کہیں چھوٹا بچہ نہیں بول سکتا، چھوٹی بچی نہیں بول سکتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو پڑھائی میں فرسٹ اولیت اس میں آ کے پڑھائی میں دماغ کمزور ہو جائے گا، کیونکہ کہیں ہاتھ پکڑا جائے گا، کہیں لوچا جائے گا، کوئی الٹا سیدھا چھیا جائے گا، تو آپ کیا کریں گے اس وقت؟ ہم دیکھیں تو یہ ہمارے اصلی چیز میں، اگر اصلی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو کتنے سارے ریپ ہوتے ہیں، کتنے سارے گھروں میں بہت سارے الٹے سیدھے کام نہیں ہوتے، کوئی چھپا دیتا ہے، کوئی نہیں بولتا ہے۔ تو کیوں اللہ نے ہمیں سمجھا دیا ہے، کھول کھول کے سمجھا دیا ہے، جب بھی بچہ بڑا ہوتا ہے، بچی یا بچہ، تو الگ کر دو، الگ سپریٹ کر دو اسے۔ 8 سال کا ہوئیں تو اسے سپریٹ کر دو، سپریٹ جو بیڈ ہوتا ہے اس کا کر دو، بچی ہو یا بچہ ہو، کیونکہ ان کے ہارمونس ہیں نا وہ بدلتے ہیں، وہ بڑپن میں آتے ہیں، ان میں الگ الگ سوچ آتی ہے، تو ہمیں اچھی تربیت دیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور یہاں پر پھوپھا زاد، جو پھوپھو کا جو ہسبینڈ ہوتا ہے، پھوپھا زاد، اور ان سے چاہیے کہ ہمیں بہت ہی پردہ کریں۔ وہ خون کا رشتہ بالکل نہیں ہوتا، اللہ پاک نے بتا دیا ہے آپ کو، تو ہمیں چاہیے کہ ان سے پردہ کریں۔ تو ہمارے اچھے کے لیے اللہ نے بولا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ غلط ہوگا یہ چیز، کیونکہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو اس وقت آپ سب کو پھر سے ایک بار بول دوں کہ شیطان نے قسم کھائی تھی کہ میں آ کے وسوسہ ڈالوں، تو ان سی چیزوں سے ہمیں پردہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو پھوپھا زاد کیا ہوا، تو آپ کا خون کا رشتہ بالکل نہیں ہوتا، تو ان کی نظر جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں عورتوں کو اور مردوں کو بھی اپنے آنکھیں نیچے رکھیں اور اپنے آپ کو پیچھا کریں، کیونکہ جب بھی آئیں یا باہر آئیں، کسی کے گھر میں آپ گھسو تو آپ کی نظر نیچے رکھو، سب جگہ اوپر اٹھا کے جب چلیں تو وہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے منع کیا ہے اس چیزوں کو۔ اللہ سے بڑھ کے آپ ہو گئے ہیں، اگر آپ اللہ سے بڑھ کے ہو گئے تو اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے جا کے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے آپ؟ حشر کے میدان میں آپ تیار ہوئیں گے؟ آپ کی زندگی یہاں تک ختم ہو جائے گی؟ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان سب چیزوں کو، رولز اور ریگولیشن کو اب جب اپلائی اپنے زندگی میں نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ مرنے کے بعد۔ مرنے کے بعد آپ کو تھوڑا بھی اگر اللہ سے ڈر ہے تو بہت جلدی یہ چیزیں آ کے اپنائیں گے آپ کی زندگی میں۔ مرنے کے بعد آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں کہ یا کہ عصیمہ تھی، یا کہ ہنا تھی، یا کہ تسمیہ تھی، یا کہ صدیقہ تھی، یا کہ عائشہ تھی، یا کہ صفیہ تھی، یہ زیبہ تھی، یہ مطلب آفرین تھی، ان سب کو نہیں پوچھے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو نگاہیں ہیں نیچے رکھیں، اور بالکل ہمیں پردہ ہی کرنا چاہیے۔ عورتوں کو ہی پردہ نہیں کرنا چاہیے، مردوں کو بھی ہمیشہ پردہ کرنا چاہیے۔ اگر سڈن سے آپ کی نظر وہاں پر پڑ گئی ہے تو آپ ہٹا لو اپنے آپ کو، مطلب اللہ کی طرف، اللہ کی پناہ میں لو بس۔ اب رہے خالو، خالہ کا جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ آپ کو خالو خالی یہاں پر بولتے ہیں، تو ان سے بھی ہمارا کوئی بھی خون کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، تو ان کے دماغوں میں مطلب وسوسات، شیطان آ کے، شیطان دوست ہے نا،
تو اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے، خون میں جگہ جگہ میں نس نس میں دے دے جگہ بول کے آیا ہے، تو ولولاٹ بگبگاٹ وہ سب کچھ ڈال دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے آنکھوں کو، ہمارے جسم کو ان سب چیزوں سے حفاظت کریں۔ اگر ہم ان سب چیزوں میں اگر پڑیں گے تو ہمیں نہ تو دین کے رہیں گے نہ تو دنیا کے رہیں گے، ہمارے دماغ میں کچھ بھی نہیں چلے گا۔ اگر چھوٹی بچی رہے گی اس کے دماغ میں بالکل پڑھائی نہیں چلے گی، کچھ بھی نہیں کرے گی، اب جتنا بھی بولو وہ سمجھے گی نہیں، جتنا بھی بولو اگر بچے کو وہ سمجھے گا نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ یہ گزر چکا ہے۔ آپ کیا 24 آورز آپ اس کے اوپر کیمرہ لگا کے بیٹھے ہیں کیا؟ نہیں۔ تو اوائڈ کرو ان سب چیزوں کو بلاؤ مت، گھر کو مت بلاؤ۔ تو جب غیر غلط ہو رہا ہے لمٹ رکھو، بات کرو، بڑے آدمیوں بات کرو، جو بھی گھر کا سرپرست ہے وہ بات کرو اور بھیج دو بس۔ بچوں کو ہو بچیوں کو ہو، زیادہ ان کے جو لائق کا ہے، ان کے جو چیزیں ہیں کھیلنے کے یا پڑھائی کے ہیں یا کوئی ایکٹیویٹی میں ڈالو ان کو، جیسے کراٹے ہوئے، جیسے کہ بہت سارے چیزیں ہیں بچوں کے سیکھنے کے لیے۔ جو بھی میتھمیٹکس ان کو نہیں آتا ہے وہ سکھاؤ بیٹھ کے، اچھی تعلیم دو اسے، کیسے سینا ہے، کیسے مطلب آپ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، دنیا والوں کو نہیں، آپ نے اچھا کیا، آپ کے بچوں کو ہی آپ نے اچھا نہیں کیا، تو آپ کہاں پر جا کے اللہ کے پاس جا کے جواب دیں گے؟ اور وہ بچہ بیچارہ کیا کرے گا؟ ہاتھ پیر میں آ جائے گا۔ اب رہا شوہر کا چاچا، شوہر، اب ایگزامپل میرے شوہر ہیں تو ان کا چاچا، تو میرے سے ان کا کیا بھی ریلیشن نہیں ہے، چاچا تو میرے شوہر کا ہوا، میرا تو نہیں ہوا نا۔ یہاں تک کہ میرے چاچا کے بیٹوں کے ساتھ مجھے اوائڈ کرنا چاہیے، مجھے پردہ کرنا ہے، تو یہاں پر بہت دور کا رشتہ ہو گیا، شوہر کے چاچا، ہسبینڈ کا چاچا، ہسبینڈ کا انکل، تو اس میں ہے کہ ہمیں پردہ کرنا چاہیے، جتنا لمٹ کرو۔ اب آج کل کے زمانے ماڈرن زمانہ ہے، ہمیں بدلنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا وہ اچھا تھا، انہوں نے کیا بتایا قرآن میں وہ بہت اچھا ہے، ہمارے لیے اچھا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے اچھا ہے۔ وہ ہر ایک مسلمان کو نہیں، اللہ نے صرف مسلمان کو ہی نہیں بتایا ہے، یا کہ انسانوں کو بتایا ہے۔ انسان جو ہوتا ہے نا، انسان جو دنیا میں پیدا ہو گیا ہے نا، جانور کو نہیں۔ جانور تو کھلا پھرتا سکتا ہے، ہاتھ پیر، 4 ہاتھ پیر رکھ کے چل سکتا ہے، اس کے ہر ایک پارٹ دکھتے ہیں، مگر انسان کو اللہ نے ہر ایک چیز چھپا کے ڈھک کے کپڑا دے کے ہے، سمجھ دے کے ہے، قرآن پڑھنے کے لیے دے کے ہے، تو ہمیں پڑھنا چاہیے کہ نہیں۔ اب رہا شوہر کا ماموں، آپ کا شوہر ہو، میرا شوہر ہو، ہونے والا شوہر ہو، شوہر کا ماموں۔ اگر شوہر کا ماموں آ رہا ہے آپ کو بات کرنے کے، آ رہا ہے کسی کو، آپ کے شوہر کو رکھو، شوہر کی ماں کو رکھو، یا کوئی بھی رکھو، آمنے سامنے اتنا گھل مت مل جاؤ کہ ہر ایک چیز حد کراس کر کے چل جائے۔ ہمیں ان کے لیے، ان کا خون نہیں ہے، ان کے ہم بچے نہیں ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ قرآن میں آ کے ہے۔ تو اللہ پاک نے بولا، یہ ماڈرن زمانہ بول بول کے زندگیاں، کسی کی زندگیاں غارت ہو رہے ہیں۔ تھوڑا سوچ کے اللہ کے پر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کو پسند آ رہی ہیں تو آپ بالکل یہ زندگی میں اپلائی کریں گے، نہیں تو کھلی بیل کی طرح کہیں بھی جاؤ، آپ کو لگام ڈالنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ لگام ڈالی ہوئی بیل آ کے اپنی جگڑ میں رہتی ہے، لگام نہیں سو بیل آ کے کھلی دوڑتی ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں آتا، جو چاہے من مرضی کرتی ہے۔ اب رہا شوہر کا پھوپھا، فار ایگزامپل آپ کا شوہر ہے، آپ کا ہسبینڈ ہے، شادی ہو چکی ہے، تو اس کا پھوپھا آ کے آپ کو زیادہ آپ کے چیزوں میں دخل انداز نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے، مگر خون کا رشتہ نہیں ہے اس میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو اوائڈ کریں، تو جتنا چاہے اتنا لمٹ رکھیں۔ یہ ماڈرن زمانہ میں میں بھی جاتی ہوں باہر، اس کا مطلب یہ کہ نہیں کہ ہم جیسے چاہے ویسا، مطلب بیل کیسا پھرتی ہے ویسا پھرو، اپنی من مرضی، ایک لمٹ رکھو، کیونکہ اللہ کے پاس آ کے جواب دینا ہے۔ اللہ کے پاس آ کے اگر آپ ہوش میں ہو تو
اللہ کے پاس آ کے ہر ایک چیز کا منکر نکیر سوالات لکھیں گے، وہ ہر ایک سوالات رکھیں گے جو بھی ہم کرتے ہیں انجانے میں، جان کے اور انجانے میں کرتے ہیں، وہ ہر ایک چیز کا. اور جب موت ہماری آتی ہے نا تو ہمیں آ کے اس چیز کا مطلب اب ہمیں دیکھو کوئی بچانے والا ہے، کوئی آپ کی ماں ہوگی، کوئی آپ کا باپ ہوگا، بچا سکتے ہیں ان چیزوں سے، میں پردہ نہیں کروں گی، میں یہ نہیں کروں گی، وہ نہیں کروں گی، مگر اللہ کے پاس آپ کیا جواب دیں گے؟ تھوڑا سوچ کے دیکھو. عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس آ کے بیٹھیں گے، آپ کے جو اعمال اچھے ہوں گے تو اچھا ہی کریں گے نا. تو قرآن میں ہے وہ سمجھو، وہ کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آ کے صرف مسلمانوں کے، یہ ہندوؤں کے لیے بھی ہے. ہندوؤں بھگوت گیتا میں یہ بھی آیا ہے کہ مطلب اپنے سر کو ڈھک کے رکھو، اپنے بدن کو ڈھک کے رکھو. تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو فالو کریں تو اپنی زندگی میں ہم خوش رہیں گے. اپنے بچوں کو ہم نہیں دیکھے تو کون دیکھے گا؟ کوئی آپ کا پڑوسی آ کے دیکھے گا، کوئی آپ کا دوسرا چیز مطلب دوسرے آدمی آ کے دیکھیں؟ نہیں، کوئی بھی آ کے نہیں دیکھا. ہمیں پروٹیکشن کرنا چاہیے. تو یہاں تک میری ہوئی وہ رشتے جن سے پردہ کرنا فرض ہے، بالکل فرض ہے. تو یہاں تک ہوئی میری بات. اور حجاب اور پردہ ایک ایسی چیز ہے، عورت اگر چاہتی ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئیں تو اسے چاہیے کہ وہ نظر نہ آئے، کسی کے سامنے نظر نہیں آئے. مطلب ایک کھلی چاکلیٹ لے لو، آپ نیچے ڈال کے دیکھو ایک کھلی چاکلیٹ کو، سارے مکھیاں آ کے اسے جم جائیں گے. وہ مطلب ننگا پن ہے نا، وہ چاکلیٹ رہے گا. اور اسے ہی ریپ کر کے آپ دو، اس کی قیمت، اس کی ویلیو آ کے بڑھ جاتی ہے. بازاروں میں بکنے والی چیز عورت نہیں ہے. جو اپنے جسم کو کسی غیر محرم کو، کسی غیر مرد کو دکھائیں اور اپنا آپ کو سجا کے دکھائیں، یہ پورے غلط کام ہے. تو کہیں نہ کہیں دنیا میں کوئی بھی اپنے ساتھ میں نہیں آئے گا، صرف ہمارے اعمال، ہمارے جو اچھائی ہیں وہی آئیں گے بس. پردہ، جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی وہ کان کھول کر سن لیں. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ کہ قرآن میں ہے. اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، ان کے اوپر تک پردہ اللہ نے فرض کر دیا گیا ہے. تو ہم کون سے کھیت کی مولی ہیں؟ اور جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی یہ کان کھول کے سن لیں اور یہ سوچتی ہیں کہ ہمارا ذہن بہت صاف ہے، ہمارا جو ذہن ہے نا بہت صاف ہے. تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ تمہارا ذہن کتنا بھی صاف ہو، کتنا بھی پاک صاف ہو، ہمارے حضور اقدس اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور شہزادی فاطمہ الزہرا بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاف اور پاک کبھی نہیں رہیں گی، ہو ہی نہیں سکتی. اور وہ پردہ کا حکم ان پہ بھی تھا، اللہ نے ان پر بھی لگا دیا. تو آپ اس بات سے کیا مکر جائیں گے دنیا سے؟ دنیا میں آپ جو بھی کر رہے ہیں اللہ آ کے دیکھ رہا ہے، تھوڑا 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 تھوڑا. آپ جب لیٹیں گے نا، ہر ایک مسلمان کو میں بول رہی ہوں، میں آج ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ بہت دکھ سے بنا رہی ہوں کہ میں تھوڑے لوگوں کو سمجھانا چاہتی ہوں، وہ سمجھ نہیں رہے ہیں. کیا ہوئے گا؟ دیکھو، بچہ پیدا کرنا کوئی چیز نہیں ہے، بچے کو تربیت دینا اور اس کے ساتھ ساتھ رہنا وہ بہت بڑی مطلب بہت ہی بڑا آپ کا جو ہے وہ چیز ہم بتا ہی نہیں سکتے. ماں باپ بننا اتنا بھی آسان نہیں ہے. اس کے اگر تربیت نہیں ہے، اگر یہاں پر آپ تربیت نہیں ہے تو اس کی آنے والی نسل کو کیا تربیت دیں گے؟ تو میں ان سب سارے ماں باپ بچیوں کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے آپ کو جتنا چاہیے اتنا پردے میں رکھیں. پردہ ہی ہمارا زیور ہے. زیور بولتے ہیں نا، جویلریز.
وہ ہماری جویلریز ہے. اگر وہ ہی نہیں رہے تو کیا فائدہ ہے؟ دکھاوا کرنا ہماری پہچان نہیں ہے. زیورات ڈال دو، سب آدمیوں کے سامنے جو بڑا فنکشن رکھتے ہیں اس میں جا کے دکھاؤ، وہ ہماری پہچان نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں سکھایا ہے. پردہ ہی ہمارا زیور ہے، پردہ ہی ہمارا زیور ہے. دکھاوا کرنا ہماری پہچان نہیں ہے. حسن کے کردار میں جھلکنا چاہیے. چہرہ دکھانا ہماری سنت میں کی شان نہیں ہے، سنت کی شان نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں پردہ کریں، جتنا چاہے اتنا کریں. اور اللہ پاک وہ ہر ایک بچے کو جو بھی چھوٹی سی بچی ہوتی ہے، 11 سال کی بچی ہو چھوٹی، اللہ ہر ایک کو بچائیں. کیونکہ کس کی نگاہ کیسی ہوتی ہے اللہ کو معلوم ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں پردہ کریں اور ہر ایک چیز سے ہمیں بچیں، کیونکہ اللہ کا یہ فرمان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور جو ہے بیوی فاطمہ زہرا، تو انہوں نے پردہ کیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی پردہ کریں اور ان کی سنتوں کو ہماری زندگی میں اپلائی کریں. جب عورت پردہ کرتی ہے تو وہ حقیقتاً 1070 بلین ڈالر جو ہے کہ فیشن کی انڈسٹری پر لعنت بھیجتی ہے. لعنت پتہ ہے، جو اللہ کی لعنت ہے نا، ہمیں وہ تھوک دیتی ہیں وہ چیز کو. اب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کرو، آپ کے ہسبینڈ کے لیے سجو، آپ کے بھائی بہن کے لیے سجو. جب بھی جو ہوتا ہے تو باہر آ کے ایکسپوز کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ دکھا کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، پورا برائی میں ہی جا کے پڑتا ہے. اور عورت کتنا پردہ کرنا چاہیے. دیکھو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب بچہ 8 سال یا 10 سال کا ہو جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ سپریٹ کر دیں، الگ بچھانا دے دیں، لڑکی ہو یا لڑکا ہو. تو اس کے جو ہارمونس ہیں بچپن میں چھوٹے ہوتے ہیں، اسے پتہ نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ماموں کے بیٹے سے، مامی کے بیٹے سے، چاچا کے بیٹے سے ہمیں آ کے دوری اختیاری کرنا چاہیے. تو 11 سال ہو جاتے ہیں، 10 سال کی عمر میں مطلب سپریٹ کر دینا چاہیے. اور یہاں تک کہ خود کے بھائی کو بھی سپریٹ کرنا چاہیے. 10 سال کا جب ہو جاتا ہے بچہ، لڑکی ہو یا لڑکا، تو اسے سپریٹ ایک روم دے دو. 10 سال کا ہو جاتا ہے تو بچہ اسے سپریٹ ایک روم دے دو. کیونکہ اس کی جو باڈی جو ہوتی ہے، اس کا جسم ہوتا ہے، اس کے ہارمونز چینج ہوتے ہیں، تو وہ آ کے بڑپن کی طرف جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ لڑکا اور لڑکی کو ملا کے مت سلائیں، کیونکہ ان کے جو ہارمونز ہوتے ہیں ایک دم جو بڑے آدمیوں کے ہارمونز ہوتے ہیں نا، ایسے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے بچیوں کو ہمیں الگ روم دیں، اس کو الگ سلائیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مطلب ملا. جب بھائی سو رہا ہے ایک بیڈ پہ، اپنی بہن کے وہی بیڈ کے اوپر نہ ڈال کے سلائیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے پیرنٹس کو ہمیں الگ الگ بچوں کو الگ الگ کر کے ڈال کے اور اپنے ساتھ بھی، ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں لانا چاہیے، کیونکہ یہ طریقہ اسلام میں نہیں سکھایا تھا. تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ تو اچھی لگی تو پلیز ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. کیونکہ دیکھو یہ آ کے ایک اسلامک ویڈیو ہے، تو آپ شیئر کریں گے تو کسی کی زندگی بچ سکتی ہے اور گناہوں سے پاک ہو سکتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ شیئر کریں جتنا چاہے اتنا. یہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہے، جتنا چاہے اتنا شیئر کریں اور مجھے کمنٹ کریں. اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے اجازت دیں اسی کے ساتھ. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں اسی ٹائم پہ ملوں گی. تو ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.
اللہ پاک آپ کا حامی و ناظر ہو۔